بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زندگی میں ایک بات ضرور یاد رکھنا، نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، حد سے زیادہ خوشی اور حد سے زیادہ غم کبھی کسی کو مت بتانا، کیونکہ دنیا حد سے زیادہ خوشی پر نظر اور حد سے زیادہ غم پر نمک ضرور لگاتی ہے۔ جو شخص حلال رزق کماتا ہے وہ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حرام رزق سے بچیں۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے دوا سے بہتر ہے۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے وہ کہیں زیادہ دوا سے قیمتی ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور اثردار میک اپ ہے۔ دوستوں، لمبے بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اگر بدن پر روزانہ سوئیاں جیسی چبھتی ہوئی محسوس ہوں تو یہ جادو کی کھلی نشانی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگے تو جان لو کہ یہ دل کی بیماری کی شروعاتی نشانی ہے۔ اگر بار بار دانتوں میں درد ہو تو سمجھ لو کہ جسم میں کیلشیم کی کمی ہے یا کوئی انفیکشن ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ اگر بائیں بازو میں درد ہو یعنی بائیں ہاتھ میں درد ہے تو یہ دل کمزور ہونے کی نشانی ہے، اور اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کمر کے نیچے اگر درد ہو تو جان لو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں ضرور کوئی پریشانی ہے۔ دوستوں، گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال سے نظر کمزور ہونے لگتی ہے، یعنی کھلے منہ کے پنجوں والے جوتے یا چپل پہنیں۔ اگر ہاتھ پاؤں سن رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ زبان کا خراب ہو جانا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو جان لینا کہ تمہارے جسم میں یا پیشاب میں ہی ضرور کوئی انفیکشن ہو چکا ہے۔ اکثر کر کے UTI ہی بڑھتا ہے، تبھی بدبو ہوتی ہے۔ خوشبو سونگھنا دماغ کی طاقت کو بڑھانے میں فائدہ مند ہے اور نظر کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ پیٹ پھولا رہے تو جان لو کہ تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ اگر سونگھنے کی طاقت کم ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہو رہی ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں کبھی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی، یعنی بڑھ نہیں سکتا۔ اگر نیمبو پانی پیتے وقت نیمبو کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لیا کرو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو، یعنی آگے بڑھتے رہو۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑکے نکالتا یعنی پھوڑتا رہتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس اور غمگین ہوتا ہے۔ پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھ لینا کہ تمہارے جسم میں پوٹیشیم کی کمی ہے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں ہی احتیاط کو چھوڑ کر فوراً دوائیاں کھانے بیٹھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں ایسے لوگ جلد ہی بڑی بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اگر لال ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو رہا ہے۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے، یعنی کبھی اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا کسی بھی چیز سے۔ اگر جلد پر کھجلی ہوتی ہو تو جان لو کہ تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ماہرین بیان کرتے یعنی ایکسپرٹس بیان کرتے ہیں کہ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ بائیں جانب یعنی بائیں کروٹ کر کے سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ دائیں جانب کروٹ کر کے سونے سے عمر بڑھتی ہے۔ نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھنے سے جلد یعنی اسکن نرم رہتی ہے۔ ناشپاتی کا بیج چبانے سے دانت میں درد نہیں ہوتا۔ دوستو، جو لوگ رات کو باوضو سوتے ہیں
ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں جو شادی نہیں کرتے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ پیلا گہرا ہو تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ تنہائی یعنی اکیلا پن انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں الجھن میں ہے۔ پلاسٹک والی کرسی پر زیادہ دیر نہ بیٹھا کریں، اس سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے برا سلوک۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہو جاتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے انہیں نعمتیں چھین جاتی ہے وہ ہے گھمنڈ۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ دوستو، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج و برائی کی بات نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ اس کام سے رزق کم ہو جاتا ہے یہ صرف ایک خیالی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں، جس پر سوتے ہیں اس پر نہ کھائیں۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہتی ہو تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کے بعد کبھی پانی نہ پیا کریں۔ اگر عورت کی ٹھوڑی پر بال اگ آئے تو جان لیں کہ یہ اس کی ہارمونز میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ پاؤں میں ہمیشہ سوجن رہنے لگے تو جان لیں کہ اس سے انسان کا دل کمزور ہو سکتا ہے۔ یعنی پیروں میں اگر سوجن ہے، سویلنگ برابر رہتی ہے تو اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ تمہارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے نیچے سے ہلکے یعنی گہرے ڈارک سرکل بن گئے ہیں تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک گئے ہیں۔ زبان پر چھالے ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ اگر آپ نہار منہ یعنی صبح خالی پیٹ باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر سینے میں جکڑن رہتی ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح سے خون پمپ نہیں کر رہا۔ بے صبری سے کام مت لو کیونکہ وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ کم بولنے کی عادت اپناؤ کیونکہ زیادہ باتیں کرنے والے اکثر غلطی کرتے ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ ایسی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ تو پھر ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔